تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل سوال نہیں، بکواس۔ دو بہنوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ پریوار کے لیے بڑے دھکے لگ جانے والی جیسی بات ہے کہ کیسے ہمارے بچے جس دھرم میں پیدا ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دین کو اپنا رہے ہیں۔ ان کے لیے تو وہ کسی اور کا ہی ہے۔ بڑا تکلیف مئی ہو جاتا ہے دل، اور کافی بار موسٹ آف دا ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ماں باپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے ایک الگ فیتھ کو اپنا لیا ہے۔ کیا میری طرح آپ کا بھی دل ٹوٹتا ہے یہ باتیں سن کر کے؟ پر خیر سچائی ہے، فیس تو کرنی ہی ہوگی۔ ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور میں وشواس رکھتی ہوں کہ اگر میرے پریوار میں سے کوئی کسی اور فیتھ کو اپنا لیتا ہے، آئی بلانگ فرام اے سناتنی فیملی، تو اگر سپوز میرے بھائی کو کرسچینٹی پسند آ جاتی ہے، وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو آئی ووڈ ناٹ ہیو اے پرابلم، کیونکہ دھرم کے اندر انسانیت کے مارگ پر چلنا ہی سکھایا گیا ہے، سب کی رسپیکٹ کرنا، محبت کرنا اور دہشت کو برداشت نہ کرنا۔ خیر فی الحال ہم دو بہنوں کو انٹرویو دیتے ایکسپیرینس کرنے والے ہیں کہ کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں دین کو قبول کرنے کے بعد۔ دین اسلام جو کہ ایک سچا اللہ کا دین ہے، پر خیر آزمائش بھی اللہ آپ کی لیتے ہی ہیں، ایک بار آپ ایکسیپٹ کریں ان کے پیارے دین اسلام کو۔ تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل سوال نہیں، بکواس ہے۔ ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری۔ گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا تو یاد تو آتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، کسی نے کوئی جبر کیا، کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا، کسی چیز کا لالچ دیا؟ اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا۔ تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا۔ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے، چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے۔ بچپن کیسا گزرا مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمانوں میں؟ Yes۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لے؟ اور جی ہمارے ٹیچرز اچھا، ٹیچرز بھی، نے فرینڈس ہمیشہ بھی۔ تھا، میرا مائنڈ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا، بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا، تو مجھے شروع سے ہی نا اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا، اٹریکشن تھی، تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں، میں نے یہ سب کیا، مجھے خود سے تھا۔ یعنی شروع سے اس کا یعنی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے، جی دین اسلام کی تعلیمات؟ نہ چاہ کے بھی میری اٹریکشن ادھر ہی رہتی تھی۔ اور آپ کا کیا رویہ جب ہوتا وہ مجھے تھا؟ کہتی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو تھوڑا عجیب لگتا تھا، مطلب میں اگریسو بھی ہو جاتی تھی، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے تو میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی۔ ہاں، یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہاں، ہمارے لیے۔ میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف، انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا، اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں، وہ یہ لوگ ایک ٹھیک مکمل چیز ہے، اللہ پاک نے اس کو جی ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی، جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اللہ اکبر۔ اچھا، اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا۔ یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ اما کوالیفائڈ گرل، تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے، اسلامی ماحول میں رہے، اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی، تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا، تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھیں اسلامیات میں بھی ہم لوگ، یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی، ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی، الحمدللہ۔ بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ عروج، آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟
جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی، تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی، تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی، اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے، ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے. اچھا. تو اس نے، میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر وہ قرآن یعنی وہ پڑھے. لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں، ڈیفرنٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق، وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈیفرنس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا جاتا ہے، توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور ایک پیش کیا تصور جاتا ہے. مطلب بیان کیا گیا. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے، تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث. مریم، آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں، لا شریک ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا، بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا، اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کرتے ہو، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی اتنی بڑی، یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت. یس، آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ اونلی. اور کافی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دھرم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے خالی کرسچینٹی میں ہوتا ہے. جو سچا دھرم ہے نا وہ نہ بتا کر کے الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس سراؤنڈنگ میں آپ رہتے ہیں آپ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے. تو یہ بچیاں پاکستان سے ہیں اور انہوں نے بچپن سے اسلام کو دیکھا ہے، تو ان کا اٹریکشن اس طرف تھا. انہوں نے اپنی ریسرچ کری، پڑھا، سمجھا، اور فائنلی جب یہ اگری ہو گئی کہ اللہ ایک ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب اللہ کے آخری رسول ہیں اور جینے کا طریقہ، سلیقہ، تہذیب و ادب جو اسلام میں سکھائی ہے
वो इनके दिल को भा गई, तब इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। आई वुड लाइक टू ग्लोरीफाई वन मोर पॉइंट। एक बच्ची ने बोला कि जब उन्हें उनके साथ वाले स्टूडेंट्स या टीचर्स तक कह देती थी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो वो अग्रेसिव हो जाती थी। बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसे किसी को डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक जाने माने इस्लाम की नॉलेज रखने वाले प्यारे से इंसान से एक बार बात करी थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बस इतना कह सकते हो कि अल्लाह आपको हिदायत दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं तो पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि हर एक इंसान को ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, ऐसे बिहेव करना चाहिए, इतने मैनर्स वाला गुणवान होना चाहिए कि सामने वाला इंसान देख कर के सोचे यार मुझे ऐसे बनना है। दैट्स द रियल इन्फ्लुएंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर किरदार, कैरेक्टर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो बेहतरीन लगा होगा, साथ ही साथ मेरी विचारधारा से कहीं ना कहीं अग्री करते होंगे या कहीं डिसअग्री करते होंगे, तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हम लोग यहाँ ओपन डिस्कशन कर सकते हैं किस टॉपिक पर हम क्या सोचते हैं। अच्छा चलिए, फिलहाल आपसे हम लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे जल्द ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहना। पहली बात तो बड़ी जचती है, दूसरी बात पता ही आपको सुन्नत है तो फॉलो द सुन्नत, और तीसरी बात ये कि अल्लाह पाक को भी ना मुस्कुराते चेहरे बड़े पसंद है। सो कीप स्माइलिंग डियर फ्रेंड। अल्लाह हाफिज।